الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جمعہ کا خطبہ سن کر آپ لوگ یہاں سے گئے تھے، لیکن پھر اور ایک مرتبہ ایک دینی مجلس یہاں جمع ہوئی ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد مسجد کے منتظمین کا اور آپ تمام لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خطبہ جمعہ سننے کے بعد بھی آپ دینی مجلس میں یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین سے جڑنے کے جذبے کو مرتے دم تک ہمارے اندر قائم رکھے، اور دین اسلام کی جو دولت ہم کو دی ہے، توحید کی جو نعمت دی ہے، نبی کی امت میں سے ہم کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اسی نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں زندگی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین، ہمارا جو عنوان ہے مسلمانوں میں شیعہ اور رافضیوں کے عقائد، یہ عنوان بڑا عمدہ ہے. انشاءاللہ ایک 25 منٹ کی گفتگو میں ہم اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے. بات کیا جانتے ہیں آپ کہ علماء جو ہوتے ہیں نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. علماء جیسے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنے قوم کو سمجھاتے تھے سب سے پہلے توحید، بعد میں ان کے اندر جو سماجی برائیاں پائی جاتی تھیں ان سماجی برائیوں کو دور کرتے تھے. ہر نبی کا آپ نے یہی طریقہ قرآن میں دیکھا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام اپنے قوم کو توحید کا سبق پڑھائے، ان کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے کی پریشانی تھی تو حضرت شعیب نے اپنے قوم کو سمجھایا ناپ تول میں کمی نہ کرو. اور اسی طریقے سے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تقریر کرتے، خطبہ دیتے، درس دیتے، لیکچر دیتے، اس میں کیا ہوتا، ان مجلسوں کا رنگ ہی اور ہوا کرتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اللہ نے بلا کی تاثیر دی تھی. جیسا کہ حضرت صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرنا شروع کیے، اگر خطبہ دینا شروع کیے تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو جانا شروع ہو جاتے. ماشاءاللہ اللہ کے نبی بھی ویسے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی شکل میں جو جماعت اللہ کے نبی کو دی گئی نا وہ بھی ویسے ہی تھی. لہذا ہم اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ منہج صحابہ پر چلنے والے ہیں تو ہمارا بھی ویسا رویہ ہونا چاہیے جیسا حضرت صحابہ اکرام کے اندر تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے، کچھ کرتے تو حالہ سے حاضرہ سے لوگوں کو واقف کراتے تھے. مثلا محرم کا مہینہ آتا تو کیا کرتے، عاشورے کے بارے میں بات کرتے. جب حج کا زمانہ آتا تو حج کے بارے میں، ابراہیم کے بارے میں بات کرتے. تو یہ کیا ہے، محرم کا مہینہ آتا ہے تو نبی کے اسی طریقے پر چلتے ہوئے ہم یہ بتائیں گے کہ مسلمان ویسے سال بھر میں شرکیہ عقائد میں، خرافات میں، بدعت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، مگر یہ دن جب آ جاتے ہیں نا محرم کے 10 دن، امت کا بدعتی طبقہ بدعت میں جو ہے حد کو پار کرتے ہوئے پتہ نہیں کہاں تک چلا جاتا ہے. حال یہی ہوتا ہے. تو ہمارے پاس عقیدے کی جو گمراہیاں ہیں مسلمانوں میں، اللہ معاف کرے، اس کو بیان کرتے رہیں گے قیامت آ جائے گی. اتنے عقائدی خرابیاں ہیں. اور میں نے جس آیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تاریخ کے ہر دور میں جو ہے نبیوں کو دنیا میں بھیجا. نبی آتے ہی نبی نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے بارے میں لوگوں کو نہیں کہا، بلکہ کہا سب سے پہلے اپنا عقیدہ توحید درست کرو. ہمارے پاس کیسے ہوتا ہے، عقید توحید کی بات کرے تو لوگ سمجھتے ہیں اہل حدیث ہے. یاد رکھیے اہل حدیث منہج، سلفی منہج میں سب سے بڑی دعوت عقید توحید کی دعوت ہے. ہماری دعوت میں، صحابہ کی دعوت میں سب سے بڑا مشترکہ امر یہ ہے کہ انہوں نے جیسے عقید توحید کا سبق دنیا کو پڑھایا، یہ منہج اہل حدیث بھی، یہ سلفی منہج بھی، سلفی دعوت بھی عقید توحید کو سب سے پہلے جو ہے لوگوں کے سامنے بتاتی ہے. اور دوسرے نمبر پر سلفی دعوت
دعوت کا دوسرا بڑا نقطہ یہ ہے کہ وہ معاشرے میں پائے جانے والے بدعت کو، خرافات کو، عقیدے کی خرابیوں کو اچھے انداز سے بیان کرتی ہے۔ تو ہر نبی نے اپنے قوم سے کہا یہ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور دوسری حدیث جو ہم نے پڑھی، بدعت کا جب بھی موقع ہوتا ہے تو یہ حدیث کو ہمیشہ ہم دہراتے ہیں، کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی کام، بدعت کی تعریف سنیے، جو بھی کام دین میں ثواب کی نیت سے نیا پیدا کیا جائے گا تو وہ بدعت ہے۔ لوگ جب بدعت کی بات کرے تو بولتے گاڑی چلانا بدعت ہے کیا، فلاں فلاں، نہیں، وہ اس کا تعلق دنیا سے ہے۔ دین میں ثواب کی نیت سے کوئی بھی کام، اللہ کے قربت حاصل کرنے کے لیے کوئی کام پیدا کیا جائے تو وہ کام بدعت ہوتا ہے۔ لہذا اس حدیث کے بارے میں علماء نے کہا، یہ غور سے سنیے، پورے اسلام کا خلاصہ 5 حدیثوں میں ہے، پورے اسلام کا خلاصہ 5 حدیثوں میں ہے۔ انہی احادیث میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ امت ہمیشہ سنت رسول کو تھام کر رہے، بدعت سے اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے بچا کر رکھے۔ معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے دنیا ماشاءاللہ بدعت و خرافات سے پاک تھی۔ کیا آپ کے زمانے میں کوئی بدعت تھی؟ نہیں تھی۔ ابو بکر کا زمانہ ماشاءاللہ بڑا بہترین زمانہ، 2.5 سالہ دور حکومت میں دنیا کو حکومت کرنے کا ویسا طریقہ سکھایا۔ ہندوستان کا مہاتما گاندھی بھی یہ کہتا تھا اگر تم جو ہے دنیا میں حکومت کرنا چاہتے ہو تو ابو بکر عمر کے راستے پر چلو۔ دیکھیے یہی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ دشمن بھی جس کا جو ہے کیا کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، وہی حق ہوتا ہے۔ اور اب جانتے ہیں 1930 میں یہ کلکتہ کے ہریجن اخبار میں یہ چیز چھپی تھی اور یہ واٹس ایپ کے گروپ میں گھومتی رہتی۔ دیکھیے غیر مسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دور حکومت کا نقشہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اگر تم ان دونوں کے رستوں پر چلو گے تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر سکتے ہو۔ ماشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ بڑا بہترین زمانہ، یاد رکھیے عمر کی شہادت ہوئی، دنیا کے اوپر فتنوں کا دروازہ کھل گیا۔ عمر کی شہادت جیسے ہوئی دنیا کے لیے فتنوں کا دروازہ کھل گیا۔ سچ فرمایا تھا ترمذی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر میں ایک دروازے کو دیکھتا ہوں جو کھولا نہیں جائے گا، توڑا جائے گا۔ وہ کیا تھا؟ وہ دروازے کا توڑنا حضرت عمر کی شہادت تھی۔ ماشاءاللہ حضرت عمر کے اندر جو دینی بصیرت، سیاست کا جو انداز تھا، ایسی ایمانی قوت کے شیطان بھی ان کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ یہ عقیدہ جب حضرت عمر کا علم رہا، حضرت عمر کی حکومت رہی، کسی گمراہ فرقے کو پنپنے اور اپنے گمراہ عقیدوں کو ان کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ یہاں سے شروع ہو گیا حضرت عثمان کی 13 سالہ خلافت کے بعد جب خارجیوں نے ان کو مارا تھا، یہ دوسرا دھکا تھا امت مسلمہ کو۔ حضرت عمر کو مارا، فتنوں کا دروازہ کھلا، کیا ہو گیا؟ گمراہ فرقے پیدا ہوتے گئے اور ان کو پنپنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد حضرت عثمان آئے، عثمان کو قتل کیا۔ عثمان کو قتل کرتے ہی کیا ہوا؟ یہ خوارج اور شیعہ جن کو ہم رافضی کہتے ہیں، ان کو کیا ہوا؟ اور زیادہ جو ہے پنپنے کا موقع ملا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی کے زمانے سے جتنا دور ہوں گے، قیامت سے قریب جتنا ہوتے جائیں گے، فتنے پیدا ہوتے جائیں گے۔ صحیح بات ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے گھروں کے پاس کھڑے تھے۔ کب کی بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد۔ یہ وہ زمانہ جو تاریخ انسانی کا سب سے بہترین زمانہ تھا۔ اس موقع پر کھڑے ہو کر مدینے کے گھروں کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میں دیکھتا ہوں کہ مدینے کے گھروں کے درمیان میں فتنے گر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ عہد رسالت کی بات ہے تو بھلا بتائیے کیا آج ہم فتنوں میں مبتلا نہیں ہیں؟ قدم قدم پہ فتنہ۔ اور امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ یہ عقیدے کی خرابی کا فتنہ۔ عقیدے کی خرابی، شرک جسے بولتے نا پورے جسم میں کینسر آ گیا تو اس کو تباہ و برباد کرتا، یہ شرک جو ہے کینسر کی طرح ہے، امت کو اندر سے کھا کھا کر کھوکھلا بناتا جا رہا ہے۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں علی رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تربیت یافتہ اور آپ کے داماد چوتھے خلیفہ، جانتے ہیں نا حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو چند لوگ آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے بولنے لگے تمہیں علی کو خدا بولے سامنے، صحابی زندہ ہیں،
حضرت علی کا عقیدہ ایمانی غیرت کیسے تھی، اس کے عقیدے میں کیا بات کریں جس نے اپنا بچپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گزارا تھا۔ علی کو ایسا غصہ آیا، ایمانی غیرت آئی، حضرت علی خدا بن سکتے ہیں، اتنا غصہ آیا جلا دیا بولنے والوں کو، جو لوگ بولے جلا دیا ان کو۔ حضرات صحابہ اکرام جا کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بولے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جلانے کا عذاب اللہ دیتا، آپ کیوں دیے؟ سزا میں صحابہ اختلاف نہیں کرے، سزا کی نوعیت میں اختلاف کرے۔ بہرحال ہم آپ کو بتاتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں ان کے زندے رہنے پن ہی جو ہے مکمل طور پر غلو شروع ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوئے، علی رضی اللہ عنہ کے طرفدار ہو کر شیعہ اپنے آپ کو کہنے لگے کہ ہمارا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے، بولے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یہ لوگ بولے ابراہیم بھی شیعہ اور رافضی تھے۔ کیسا جھوٹ ہے یہ، دنیا کے عقل مند آدمی کو بولے تو بھی تسلیم نہیں کرے گا، کیسا ہے، قرآن میں ہمارا ذکر ہے۔ تو یہ اور اسی طریقے سے علی رضی اللہ عنہ کی تو جو ہے شان میں غلو کرتے ہوئے کیا ہوا، یہ فرقہ آگے بڑھتا گیا۔ بنو امیہ کا دور تھا، تاریخ میں دیکھتے آئیے آپ، ہم انشاءاللہ تھوڑا بتائیں گے۔ بنو امیہ کا دور آیا تو دیکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسن 6 مہینہ خلیفہ تھے، جانتے نا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ 6 مہینہ خلیفہ، شام میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنا لیے گئے۔ حضرت حسن نے دیکھا ایک حکم ایک ہی وقت میں امت کے لیے 2 خلیفہ نہیں ہو سکتے، نبی کی حدیث ہے، لہذا حسن نے کہا میں اپنی خلافت سے جو ہے دستبردار ہوتا ہوں، میں اپنی خلافت معاویہ کو دیتا ہوں۔ دیکھو امت کو توڑنے نہیں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی تربیت نے، آپ نے حسن کو بتایا تھا کہ امت کو جوڑ کر رکھو، امت کو توڑ کر مت رکھو۔ اگر حضرت حسن چاہتے بولتے میں یہاں خلیفہ وہ وہاں خلیفہ، لیکن نبی کی تربیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ حسن نے کہا کہ میں اپنی خلافت معاویہ کو دیتا ہوں، امیر معاویہ خلیفہ بن گئے۔ امیر معاویہ خلیفہ بنے تو شیعہ کو صحابہ میں سب سے زیادہ چبھنے والی اگر کوئی شخص ہے تو معاویہ ہے۔ معلوم ہے شیعہ اپنے کتوں کا نام معاویہ رکھتے ہیں، دیکھیے اپنے کتوں کا نام ابو بکر، عمر، معاویہ، اور معاویہ کے بارے میں کیا کیا کہا انہوں نے۔ یہ 27ویں رجب جو آتی نا، شب معراج، یہ رجب کے کونڈے جانتے ہیں آپ، یہ رجب کے کونڈے کیا معلوم ہے، کھیر پوری کی فاتحہ بولتے ہیں نا، اصل میں معاویہ کا انتقال جو ہے 27 رجب کو ہوا ہے۔ شیعہ یہ کونڈے اور رجب کھیر پور کی فاتحہ کر کے ان کے وفات کی خوشی مناتے ہیں۔ وہاں سے آئی چیز یہ، مسلمانوں میں کوئی بھی بدعت و خرافات دیکھیں گے اس کی اصل آپ کو جا کے ملے گی شیعہ میں، ہر طرف سے بدعت کہاں ہے، بریلوی راستے سے جا کر وہاں ملی ہے۔ بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا فرمایا، مسلمانوں کے سب سے بہترین خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، مسلمانوں کے سب سے بہترین بادشاہ معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کیا صرف اللہ کے نبی کے ساتھ شاید 3 سال رہے، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، 8، 9، 10، 11، 4 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاویہ کو اتنی جو ہے ترقی دی، کاتب وحی بنے ماشاءاللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح بنے، حضرت ام حبیبہ کے بھائی۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دے، ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ بڑا بہترین بادشاہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد یزید کو کیا کیا، نامزد کیا بادشاہ پر۔ یہیں سے آ کر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ لوگوں کو یزید کا نام سنتے ہی آگ لگ جاتی ہے، یزیدیت۔ اور یزید کو وہ لوگ، یزید کی جس دن وفات ہوتی ہے اس دن جو ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ بدعتی طبقہ اور جو ہے شیعہ طبقہ کیا کہتا ہے، خوشی مناتا ہے۔ یزید رحمہ اللہ کون تھے، یزید کے ساتھ رحمہ اللہ کا نام لے تو آگ لگتی لوگوں کو۔ یہ سب شیعہ عقائد، یہ صحابہ کی دشمنی ہمارے ذہنوں میں جو پیدا ہوئی ہے، یہ سب شیعہ کی کارستانیاں ہیں۔ شیعہ کے بارے میں جو شکوک و شبہات، شیعہ کے بارے میں جو گستاخیاں پیدا ہو رہی ہیں، ان سب کا ذمہ دار اگر
اگر کوئی ہے تو شیعی عقائد ہیں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو کیا کہا رحمہ اللہ، اپنے بعد خلیفہ بنایا۔ اب یزید کے بارے میں ہم کیا عقیدہ رکھنا، یہ بھی اس وقت میں بہت ضرور سن کر اپنے ذہنوں میں رکھیے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے سے پوچھا گیا یزید کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، کیا بہترین جواب دیتے ہیں۔ دیکھو ایسا جواب، بڑا منصفانہ جواب، بڑا صحیح جواب۔ بولے یزید جو ہے تابعی ہیں، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ان کو کیا کہا جاتا ہے، تابعی کہا جاتا ہے۔ یزید جو ہے تابعی ہیں، مسلمانوں میں سے ایک بادشاہ تھے، ان کی نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ یزید شراب پیتا تھا، فلاں کرتا تھا، یہ سب شیعہ لوگوں نے کھڑا اور کہا کہ حضرت حسین کو شہید کرنے والے یزید ہیں، حالانکہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یزید نے نہیں مارا، بلکہ یزید کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر لایا گیا، یزید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ تم نے کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نواسے کو مارا ہے۔ دیکھیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو کیوں اپنے بعد جانشین کیا، لوگ پوچھتے، عبداللہ ابن عمر بھی تھے، عبداللہ ابن عباس بھی تھے، فلاں فلاں بڑے بڑے صحابہ، اس کا جواب سنیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو حکومت کا طریقہ سکھایا تھا۔ اگر امیر معاویہ یزید کو چھوڑ کر دوسروں کو اگر جو ہے جانشین بناتے نا، کیا ہوتا، یہ شیعہ کو رافضیوں کو اٹھنے کا موقع ملتا۔ دیکھیے تاریخ میں یزید حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اور یزید نے شیعہ کو، گمراہ فرقوں کو جتنا کچلا نا، خوارج کو، شاید اگر حضرت امیر معاویہ نہ ہوتے دنیا میں اور فتنہ بڑھ جاتا۔ بہرحال ہم اپنی گفتگو کو اور آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات یہی بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں ایک بات کہا، یہودی 71 گروپ میں بٹ جائیں گے، حدیث ہے نا، اور کرسچن کیا ہے 72 میں بٹیں گے، اور آپ نے اپنی امت کے بارے میں کہا کہ میری امت ان سے آگے بڑھ کر 73 گروپ میں بٹ جائے گی۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو ارشاد فرمایا ہے، نبی کی زبان سے جو بھی بات نکلتی صحیح ہوتی تھی۔ اچھا 70 پر 3 فرقے کون سے، وہ ہم نام نہیں گناتے آپ کے سامنے، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک کتاب التوحید ہے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے، اس کتاب کو پڑھ کر دیکھیں آپ کیا بولتے ہیں معلوم ہے۔ علماء نے یہ بتایا، غور سے سنیے بات، یہ پورے درس کا خلاصہ اسی میرے قول میں ہے۔ کیا کہتے ہیں محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ، کہا علماء دنیا میں جتنے گروہ مسلمانوں میں پیدا ہوئے سب کو دیکھے، سمجھ رہے ہیں آپ بات، دنیا میں مسلمانوں کے اندر جتنے گمراہ فرقے پیدا ہوئے علماء نے سب کو دیکھا، سب کے عقائد کو دیکھا، لیکن شیعہ اور رافضیوں سے بدتر دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ شیعہ اور جہمیہ یہ دونوں ایسے ہیں 70 پر 3 میں بھی نہیں آتے، اتنے گئے گزرے ہیں کہ بعض علماء نے کہا کہ 70 پر 3 سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا یہ کہا۔ اور یاد رکھیے ہم جو ہے شیعہ کے عقائد کو بیان کرتے ہیں، یہ تاریخی بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ شیعہ اور رافضیوں کا جو فرقہ ہے نا، یہ فرقہ ایسے ہی وجود میں نہیں آیا، یہودیوں نے اس فرقے کو جنم دیا ہے، یہودیوں نے اس فرقے کو جنم دیا ہے، انہوں نے اس فرقے کو چنا اور وہیں سے یہ مکمل آگے بڑھتا گیا۔ بہرحال ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم آپ کے سامنے بتانا چاہتے ہیں کہ شیعہ کے عقائد کیا کہتے ہیں، ہلکا ہلکا سا۔ شیعہ کا ایمان یہ ہے، اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو علی کے پاس بھیجا کرتے، علی اور رسول اللہ کی سیرت ملتی جلتی تھی، کہتے وہ دھوکہ کھا کر علی کے پاس جانے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ کیا آپ اس کو مانتے ہیں؟ اچھا، جبرائیل کے ساتھ ایک لفظ لگا ہوا ہے امین کا، امین کا مطلب امانت دار۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو نبی کے پاس جائیں گے نا، وہ خیانت کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جس جبرائیل امین کے بارے میں قیامت تک پڑھے جانے والی قرآن میں ان کو امین کہا تو وہ خیانت کر سکتا ہے؟ یہ شیعہ عقائد کا سب سے بڑا حملہ ہے قرآن پہ، ایک بات۔ دوسری بات، شیعہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ 40 پارے اتارا تھا، کہتے 30 پارے بتا کو 10 پارے چھپا لیتے، کہتے اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ علم کو چھپانے کا الزام،
یہ تاریخ کا گھناؤنا جرم ہے یہ. اور ان کا عقیدہ کیا معلوم ہے؟ حسن عسکری بلکہ ان کے امام ہی کہتے وہ کسی سوراخ میں جا کر چھپ کر بیٹھے ہی کہتے انتظار کر رہے ہیں، گھوڑے سواری لے کر انتظار کرتے ہیں. وہ امام آتے کہتے وہ امام آ کر جو ہے 10 پارے لے کو آتے کہتے. تو جس کا ایمان یہ ہے کہ قرآن ناقص ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ بات بتائے تو آپ رو دیں گے. اگر کسی سنی مسلمان کو شیعہ بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ دیکھو شاید اس سے پہلے بتائیں نہیں معلوم، ایک مسنی ہے انہیں شیعہ میں جانا چاہتا ہے، کیا کرنا دیکھو. ہم نے ایک ویڈیو دیکھا تھا، اس کو بتاتے ہیں. ایک شیعہ عالم ہے اور شیعہ عالم کی پہچان کیا بولے تو پگڑی بنے تو بیچ کا سر کھلا رہے گا. اور یہودی بھی ویسے کرتے. غور سے سنیے بات یہ، یہودی جب پگڑی بنتے نا بیچ میں کھلا رہتا. جیسے ہم نے کہا کہ یہودیوں نے جو ہے شیعہ کو جنم دیا ہے، یہ بھی پگڑی باندھتے تو بیچ میں کھلا رہتا ہے. غور سے دیکھیے یہاں پہ ایک شیعہ جو ہے عالم جو ہے ایک سنی مسلمان کو شیعی بناتا ہے. کیا کلمہ پڑھاتا ہے دیکھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. مسلمان میں اسلام میں داخل ہو گیا نا، ایک اللہ گواہی دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. لیکن کیا بولتا ہے اس کے بعد؟ غور سے سنیے، کلمہ پڑھاتا ہے واشہد ان ابا بکر و عمر و حفصہ و عائشہ فی النار. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کلمہ پڑھا رہا ہے. کلمہ پڑھو. ابو بکر جہنمی ہیں، حضرت عمر جہنمی ہیں، حضرت عائشہ جہنمی ہیں، حضرت حفصہ جہنمی ہیں. امت میں سب سے افضل ابو بکر کو بولتے، ان کو جہنمی بولنے والا خود جہنمی ہے. یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ شیعہ میں داخل ہونا بولے تو ابو بکر کو کافر سمجھنا، نعوذ باللہ. جن کی شان میں قرآن اترا، جن کو اللہ نے اپنے نبی کے لیے چن لیا تھا، اس کو اگر آپ جو ہے کافر سمجھتے ہیں، جہنمی سمجھتے ہیں تو اور اتش نہیں. قنوت پڑھتے نا ہم، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اس میں شیعہ لوگ لعن تعن کرتے، اے اللہ تو لعنت بھیج ابو بکر پر، اے اللہ تو لعنت بھیج عمر پر. دیکھیں رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں. سنے تو حضرات صحابہ اکرام سے دور کیا ان شیعوں نے ہم کو. بہرحال ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شیعہ اگر بننا ہے تو کیا کرنا؟ صحابہ کو مرتد سمجھنا، صحابہ کو جہنمی سمجھنا. جب تک آپ جہنمی نہیں سمجھتے اس وقت تک جو ہے وہ شیعہ نہیں بن سکتا. اور آپ جانتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کیا ہے ان شیعہ کا عقیدہ جانتے ہیں؟ بولتے شیعہ حضرت عائشہ نعوذ باللہ زانیہ تھی، زنا کرنے والی. ان پر حد قائم کیے بغیر ان کو وہ دفن ہو گئیں. دیکھیے کیسا خطرناک عقیدہ ہے. قیامت کے قریب میں مہدی آتا، بولتے نا مہدی آنے والے، ہمارے مہدی الگ، عیسیٰ وہ شیعہ کے مہدی الگ ہیں. شیعہ کے مہدی کا نام کیا بولے تو مہدی منتظر. کیا بولتے؟ مہدی منتظر. وہ الگ مہدی ہو. ہمارے جو مہدی ہیں وہ الگ ہیں. انہوں جو بولتے سو مہدی الگ. کیا بولتے معلوم ہے؟ مہدی منتظر آئے گا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو قبر سے نکال کر ان پر حج جاری کرے گا. کیسی غلط عقائد ہیں. دیکھیے اب دیکھیے حضرات جو ہے شیعہ کیا کرتے؟ صحابہ کو مرتد سمجھتے ہیں. ان صحابہ کا عقیدہ ہے اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر عمر عثمان سب مرتد ہو گئے. ان کے پاس کون صحابہ بولے تو وہ نام بھی آپ بتاتے ہیں، علی، فاطمہ، حسن، حسین، ابو ذر غفاری، حضرت عباس، مقداد ابن اسود، سلمان بن اکوع، سلمان فارسی. یہ پورے 9. اس کے علاوہ 1,20,000 پورے مرتد کافر. ایسا دیکھیے ہم بتاتے جاتے ہیں آپ کو یہ کیا ہوا ہے. شیعہ کے عقائد سے ہمارے اندر جو چیزیں آئی ہیں وہ ہلکا بیان کر کے انشاءاللہ تفصیل باقی بیان کریں گے. غلو، قبر پرستی، درگاہوں کا تقدس، شخصیت پرستی، جھنڈا، مسلمانوں میں شیعی عقائد کیسے داخل ہوئے. آپ جانتے ہیں مسلمانوں میں ایک طبقہ ہے جس کو ہم عوددان بولتے ہیں نا، بریلوی طبقہ، جو ہری ٹوپی پہنتا ہے، اذان سے پہلے درود پڑھتا اور اقامت سے پہلے درود پڑھتا، نبی کا نام آئے تو انگلیاں چاٹتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انگلیاں چاٹتے ہیں. اور کیا ہے بریلویوں کے مجلس میں اہل حدیثوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کیسے مذاق اڑایا جاتا ہے؟ نبی کا نام آئے تو ہم انگلیاں جو ہے نہیں چومتے بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. بریلوی کہتے ہیں کہ اہل حدیث نعوذ باللہ رانگ نمبر ہے. استغفر اللہ. منہج صحابہ پر چلنے والوں کو رانگ نمبر بولے تو انہوں سب سے پہلے رانگ ہے.
انہوں صحیح نہیں ہیں، کیسے دیکھو. اور یہ بریلوی جو طبقہ ہے نا، یہ بریلوی طبقے سے پورے عقائد ہمارے اندر داخل ہوئے. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شیعی عقائد مسلمانوں میں کہاں کہاں ہیں. سب سے پہلے مسلمانوں میں آپ شیعی عقائد دیکھیں گے تو سب سے پہلی چیز ہے توحید سے دور. بدعت و خرافات کو دیکھو، جا کو ان کو پوچھو، توحید کو تو کسی کا نام سمجھ جائیں گے، بات وہ مسجد کا نام سمجھیں گے، توحید کا تے بھی معلوم نہیں. بدعت طبقہ شرک میں، بدعت میں مکمل طور پر ایسے گھرا ہوا ہے. دوسری بات، مسلمانوں میں جو شیعہ عقائد ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں غلو کرنا، نبی کو کیا درجہ دینا، جو درجہ اللہ نے دیا ہے وہ، جو قرآن میں آیا ہے وہ. کیا بولتے معلوم ہے؟ قل هو اللہ احد ہے کہتے. احد میں میم جمع ہے تو احمد ہو جاتا کہتے. اور ہماری مساجد میں دیکھیں گے آپ، ایک طرف اللہ ایک طرف محمد لکھا رہتا ہے. عرب کے علماء کے پوچھتے کیا بھائی تمہارے مسجدوں میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درجے میں رکھ ڈالے ہی نا تمہیں. دیکھو عرب والوں کی توحید کیسی ہے. اسی لیے سعودی کی طرف سے جو مسجدیں انڈیا میں بنتی ہیں، بولتے مسجد میں ایک چیز بھی نہیں لکھنا، انشاءاللہ بعد میں آگے آتی ہیں. تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت غلو کیا لوگوں نے. کیا کیا؟ بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ربیع الاول میں جلسے کرتے. جلسے کا نام خود جشن آمد رسول. کیا بولے تو اللہ کے نبی سواری پر بیٹھ کر آتے کہتے، پورے لوگ اسٹیج پہ انتظار کرتے رہتے. ایسے ہو سکتا ہے؟ کتنے ترقی یافتہ دور میں بھی چیز سمجھ میں نہیں آتے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے انگوٹھے چومتے ہیں. کیسے؟ ایسے چومے تو بولتے آنکھوں کی روشنی بڑھتی کہتے. اللہ کے نبی نور سے پیدا ہوئے، ہم لوگ جو ہے انگوٹھے چومنے سے بہت زیادہ. اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے ہیں. یہ عقیدہ بریلویوں میں ہے کہ اللہ کے نبی نور سے پیدا ہوئے. اگر نور سے پیدا ہو کر رہے بولے تو ایک چیلنج کرتے ہیں. وہ کیا چیلنج بولے تو حضرت جبرائیل بھی کس سے پیدا ہوئے؟ نور سے پیدا ہوئے نا. تو جبرائیل کو دیکھو کیوں گھبرائے غار ہرا میں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہو کر رہتے بولے تو وہاں نہیں ڈرنا تھا. دل کو دبائے، مجھے پڑھنا نہیں آتا بول رہے ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بول رہے ہیں انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا انسان ہوں. ہماری مسجدوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہیں بولے تو وہ لوگ بھاگ کے آ جاتے مارنے کے واسطے. ہم کیا بولتے؟ اللہ کے نبی انسان تھے لیکن ہم میں اور آپ میں بہت فرق ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نور نہیں تھے. ٹھیک ہے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہو کر رہتے نا، آپ کو شادی بھی نہیں ہونا، بچے بھی نہیں ہونا، کیا بھی کھانا نہیں آپ فرشتوں کی سکا. حالانکہ اللہ کے نبی کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور بولتے میں تم جیسا انسان ہوں. ایسے بہت غلط عقائد. اور اسی طریقے سے مسلمانوں میں شیعہ عقائد میں جو تیسری چیز ہے وہ قبر پرستی ہے. یہ بات یاد رکھو آپ، سنیوں کو قبر پرستی اگر کسی نے سکھائی ہے انہی شیعوں نے سکھائی ہے. علی رضی اللہ عنہ کو جب جو ہے کوفے کی مسجد میں مارا گیا تھا، وہاں سے ان کے سر کو لے کر کہاں لے جایا گیا، تاریخ آج تک اس کو صحیح ثابت نہیں کر سکی. بعض لوگ بولتے ہیں مدینے کو گھوڑے پر لے کو سر لے کے چلے گئے. اب دیکھیں تو اب کوفے میں، عراق میں حضرت علی کی اتنی بڑی جو ہے کیا بن کر ہے، درگاہ بنی ہوئی ہے. خالی رونے کی آواز. یہ شیعہ اگر کوئی چیز سیکھے ہیں تو صرف رونا، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا ان کو. دیکھیں آپ، حضرت علی کی اتنی بڑی خبر، حضرت حسین کی اتنی بڑی خبر. حالانکہ ہم آپ کو بتاتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد علی کو بھیجا، اے علی کہیں بھی جاؤ تو اونچی خبر دیکھو تو زمین کے برابر کرو. اللہ اکبر. علی نے خود ایسے کیا. علی نے اپنے بعد ابو الحیاج الاسدی رحمہ اللہ کو بھیجا، علی اللہ کے نبی مجھے بھیجے اونچے خبروں کو زمین کے برابر کرو بول کو، میں بھی تم نہ بھیجتا ہوں. اگر شیعہ اس علی رضی اللہ عنہ کے اس عقیدے کو جان لیتے نا، کبھی قبر پرستی میں پڑتے نہیں. تو علی کی خبر، حسین کی خبر، تاریخ اعتبار سے دیکھو آپ، دنیا میں قبر پرستی یہ شروع کرنے والے کون؟ یہی شیعہ ہیں. اور اسی طریقے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قبر پرستی ان کے اندر شروع ہوئی اور بڑی خطرناک ہو گئی. آج مسلمان درگاہ سے قریب ہے، خانقاہوں سے قریب ہے، آستانوں سے قریب ہے، لیکن مسجد سے دور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر عقیدہ توحید نہیں ہے.
شادی ہونے کے بعد دولہا دلہن کو ہنی مون کے نام پر اجمیر کو بھیجا جاتا ہے. مکہ مدینہ نہیں جا سکتے. دیکھو سوال کیسا ہے, شادی سے پہلے ٹکٹ بک ہو جاتی. آج ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے, مسلمانوں کے اندر درگاہوں کی پوجا, مجاور, نظر ماننا, طواف کرنا, چادریں چڑھانا, یہ سب کا پورا گناہ کبیرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے, غور سے سنیے, انتقال سے 5 دن پہلے اچانک سولے کو تھے. اچانک ہڑبڑا جیسے نیند سے اٹھتا نا ویسے اٹھے. اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا اور کہا, اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے, انہوں نے اپنی قبروں کی, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو پختہ بنا لیا تھا. نبی اپنی موت سے 5 دن پہلے یہود و نصارہ کا تذکرہ کر کے یہ بتا رہے ہیں, اے میری امت, تم میری قبر کے ساتھ وہ نہ کرو جو یہودیوں نے کیا ہے. اشارہ سمجھ رہے ہیں آپ, میری قبر کے ساتھ وہ نہ کرو جو نصارہ نے کیا ہے. لہذا یہ درگاہوں کی پوجا, درگاہوں کو جانا, یہ سب جو ہے کہاں سے شروع ہوا ہے؟ یہیں سے شروع ہوا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے, ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, ماں باپ کیا اسے یہودی نصرانی بنا دیتے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں, کیا کوئی بچہ ہری ڈوری بن کر پیدا ہوا؟ بتا سکتے؟ کیا کوئی بچہ اپنے گلے میں تعویذ ڈال کر آیا؟ نیچرل پیدا ہوتا بچہ ایک دم فطرت پر. جیسے ماں باپ یہودی کا تو بچے بھی یہودی, اگر ماں باپ مشرک کا تو بدعتی کا تو بچے بھی ووچ کرتے. مثلا کیسے ماں باپ جو ہے جاتے ہیں درگاہوں پر جا کر قفل باندھے تو تقدیر کھل جاتی. کہتے ماشاء اللہ کیا کیا گل کھلا ہے, دیکھو یہ لوگ جاتے ہیں. ہمارے پاس ہے اہل حدیث مسجد میں عورتیں آ سکتی بولتے, احناف کے پاس نہیں آنا, قبروں کے پاس جانا جائز ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غور سے سنیے بات. یہ مسجدوں سے ہم نے عورتوں کو دور کیا, بازاروں کی زینت بن کر آج جو ہے نعوذ باللہ عروس میں شریک ہونے جا رہی ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت کرنے والی عورت پر لعنت فرمائی, تو لہذا عورتیں اوپر لعنت ہو رہی ہے. تو کیا بتانا چاہتے ہیں ہم, یہ قبر پرستی اگر شروع ہوئی تو یہی طرف سے. دیکھیں گے بدعت طبقے کو کیلنڈر دیکھو, جیسے 360 دن یہودیوں کی ہے, غیر مسلموں کی, ہمارے مسلمانوں کے پاس بھی ان کا وصال, ان کا 40واں, ان کا چھٹا, ان کے 3ویں دن, ان کی برسی, یہ چلتے ہی رہتا ہے. 2 5واں ہمارے مسلمانوں میں شیعہ عقائد کہاں سے آئے؟ صحابہ کو گالی دینا. یہ محرم آتے ہی ابو بکر کو گالی, حضرت عمر کو گالی, امیر معاویہ کو, یزید کو منہ کھولے گالی, حضرت عثمان بدعتی, نعوذ باللہ, ایسی ایسی باتیں. تو یہ سب کہاں؟ یہ صحابہ کی عظمت کو مسلمانوں کے دلوں سے اٹھایا کس نے؟ انہوں شیعہ نے, اور شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہمارے بدعتیوں میں کبھی یا علی مشکل کشا بولتے سنے ہوں گے نا؟ کیوں یا عثمان مشکل کشا نہیں بولتے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے غیر اللہ کو پکارنا سکھایا شیعہ نے, یا علی اور ایک بات بتاتے ہیں آپ کو, محرم میں بنو امیہ کا زمانہ, صحابہ کا زمانہ, عراق میں بولتے کالے کالے پردے لٹکائے شیعہ. کئی کو بولا تو حضرت حسین کے ماتم کا غم منا رہے ہیں, وہاں سے شروع ہوا. سو یہ کالے پردے آج بھی ہیں, دیکھو کالے پردے, کالے برقعے اور پورا کالا سب کرتے ہو, غم آتا. اور آپ دیکھیں گے بدعتیوں کی مسجد میں, یعنی تو شیعہ کے علاقوں میں یا بدعتی جہاں رہتے ہیں نا, ہرے ہرے جھنڈے بن کے اس میں لکھا رہتا یا علی, یا فاطمہ, یا حسن, یا حسین. حسن نہیں لکھتے. یہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں آج ترقی بات. شیعہ کیوں حسین کو زیادہ پسند کرتے, حسن کا نام ہی لیتے نہیں. دیکھتے ہیں نا آپ, زیادہ کس کو چاہتے؟ حسین کو چاہتے. وہ کیوں چاہتے بولے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایران میں شادی کی تھی, اس وجہ سے انہیں حسین کو چاہتے. سو اگر ہونا ہو تو حسن کو بھی پکارنا تھا, نہیں پکارتے, یا عباس, ایسا ایسا. اور اسی دیکھیں گے آپ بریلویوں کی مسجد میں لکھا رہتا ہے اللہ, یا محمد, یا علی, یا فاطمہ, یا حسن, یا حسین. اور ہمارے پاس جو ہے تعویہ جب ہوتا ہے تو شیعہ نعرہ لگاتے ہیں, تو ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں. اور اسی طریقے سے ان شیعہ لوگوں نے مسلمانوں کے اندر اور ایک بدعت چھوڑی ہے. وہ کیا بولے تو مسلمانوں کے عقیدے کو رنگ سے جوڑ کر بتایا.
کیسے؟ جیسے ہم نے کہا محرم کا مہینہ آتے وہ لوگ کالے کپڑے پہنتے نا، کالا رومال، کالا جھبا، کالی پینٹ، وہ سب کالا. بریلویوں کو ہرا رنگ بڑا پسند آیا. کیا بولتے ہیں معلوم؟ یہ بریلوی ہرا رنگ لے کو جنت میں اللہ تعالیٰ ہرا لباس پہنا تھا، کہتے ہم اب سے شروع ہو گئے ہیں. یاد رکھیے، عقیدے کا رنگ، عقیدے کا تعلق کسی بھی رنگ سے نہیں ہے. ذہن بات رکھ لیجیے، عقیدے کا تعلق کسی بھی رنگ سے نہیں ہے. انہوں کالے کپڑے کے حوالے ہوئے تو مسلمان کیا ہوئے؟ ہرے رنگ کا جو ہے کیا ہوا؟ یہ ہوا، شکار ہوا. نقصان کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد پر ان بدعتیوں نے گنبد بنایا، جسے بولتے گنبد خضرا. وہ گنبد خضرا کو بریلوی دیکھا تو اس کا بی پی ایسا چڑھتا، انہیں کہاں سے تھا معلوم ہوتا نہیں، انہیں ایسے کرتے. اور ہم نے مدینے میں رہ کر دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو پیٹ بھی نہیں دکھانا کہتے، الٹا چلتا انہیں. سرکار اور پورے مدینے میں کہاں بھی چپل بھی پہن کر نہیں چلتے. آقا کے قدم کہاں پڑے ہیں کہ ہمیں اسے روننا کیا؟ پاکستان کا عمران خان بھی وہ فہرست میں چھے. انہیں دیکھیے آپ نیوز وغیرہ میں، انہیں جب جاتے مدینے کو بغل میں رہتے چپل، کیا کہتے اللہ کے نبی کے قدم کہاں پڑے گی؟ ہمارے قدم وہاں نہیں پڑنا کہتے. تو یہ کیا نبی سے محبت صحیح ہے کیا؟ یہ دیکھو ہرا رنگ، وہ گنبد خضرا ہے نا، وہ گنبد خضرا ایسا ہے. ان کو بولتے دیکھو کربلا، دیکھ سمجھیے شیعہ میں مسلمانوں میں کیسے کیا ہے. کربلا وہ جو جگہ ہے جہاں حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، شیعہ کے پاس مکہ سے زیادہ افضل ہے. مسلمانوں کے پاس رسول اللہ کی قبر، جسے بولتے ہیں نا روزے کی جالی بول کو آتا، دیکھو ناتا میں نبی کی قبر کی جگہ نعوذ باللہ عرش سے بھی افضل ہے. یہ عقیدہ بھی ہے مسلمانوں میں، وہ کربلا کی جگہ وہی ہے. اور دیکھیے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اس سے پہلے شیعہ عرب میں حج کو آتے تھے، ہنگامہ کرتے تھے، لکڑی جلاؤ، یہ جلاؤ، الٹا کرو. لیکن انہوں اپنا ڈپلیکیٹ کعبہ بنا لیا اپنے پاس. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان سے چھڑا لیا، اب نہیں آئیں گے وہ، تو چھڑا لیے. اور وہاں جا کر کعبۃ کربلا میں اس کی مٹی ترہتی، سجدہ کرنا بولے تو وہ کربلا کی مٹی نیچے رکھ کو سجدہ کریں گے ایسا. تو ہم آپ کو بتاتے ہیں، وہ ایک نوری مالکی بول کے ہے عراق کا وزیر اعظم، انہیں اعلان کرتا اب تک ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ تھا، اب اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا قبلہ کربلا ہے. ادھر ہو رہا ہے رنگ کا. اور اسی طریقے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ گنبد خضرا جو بنا ہے نا کہاں؟ مدینے میں. اس کا کیا حکم ہے؟ اس کو کیوں گرایا نہیں جاتا؟ سوچتے ہوں گے آپ. ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ بہت بڑے بہترین غیور سلفی بادشاہ، اللہ تبارک و تعالی توحید پرستوں کو خود دیا مکہ مدینے کی حفاظت کرنے کے واسطے. جب اللہ تعالی سلطنت عثمانیہ میں کعبۃ اللہ مکہ مدینے کو بدعتیوں کے حوالے ہو گیا تو کیا تھا معلوم ہے؟ پورا بقیع، پورا مدینہ گنبدوں سے بھر ڈالے تھے. ایک مردے کو جا کے جو ہے وہاں دفن کرنے کی جو ہے جگہ نہیں ہوتی تھی. محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ آئے، انہوں نے کیا کیا؟ پورے جزیرۃ العرب کو ماشاءاللہ آئینے کی طرح ویسے بنایا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. ہم بتانا کیا چاہتے ہیں، اس کو کیوں گرایا نہیں جاتا گنبد خضرا کو؟ سوال سن لیجئے. ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر میں اسے ہاتھ لگاؤں گا تو دنیا میں فتنہ ہوگا. یہ بریلوی کیا کریں گے؟ تلواریں نکال کر دوسروں کو مارنا شروع کر ڈالیں گے. اور ایک بات بتائیے، دیکھو میں اپنے بعد میں آنے والے پورے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتا ہوں، گنبد خضرا اگر گر گیا تو دوبارہ نہیں بنانا اسے. ماشاءاللہ ایسے بادشاہ، ایسی توحید پرست وہاں ہے. اور آج بھی یہ بریلویوں کو، بدعتیوں کو سعودی حکومت ہمیشہ چپتے رہتی. کئی کو بولے تو توحید کی بات دیتے، توحید کی بات کرتی ہے. تو کیا کرے؟ گنبد خضرا کو ہرا رنگ دینا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ٹوپیاں بھی ہری آئیں. کیا کہ تو گنبد خضرا ہے. اچھا، بدعتیوں کے مسجد میں پڑھنے والے مکتب کے لڑکیوں کا دوپٹہ بھی ہرا آیا. کیا بولے تو یہ جو ہے عقیدے کا تعلق ہے، ہم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں فلاں فلاں. دیکھو عقیدے سے جوڑ کر بتائے تو کیا معلوم ہوا؟ یہ گنبد خضرا جو بنایا ہے انہیں اللہ کے پاس جا کے جو ہے جواب دے گا. لیکن ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. اور آپ کو معلوم ہے وہ گنبد خضرا کے اندر جا کر دیکھو، نبی کی خبر اتنی سادہ ہے کہ ایک بالش بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ
اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. تو ایسے رنگ کو جوڑ کر بتایا. اور ایک آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. مسلمانوں میں کیا ہوتا ہے، رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے، کچھ بھی پرواہ نہیں. 10 ذی الحجہ کے 10 دن آتے ہیں، کیا بھی پرواہ نہیں. محرم کے 10 دن آ گئے تو سب سے آگے ہیں. حالانکہ سلف ان تینوں کی جو ہے کیا کرتے تھے، احترام کرتے تھے. آپ رمضان کے آخری عشرے کو جیسا عبادت کرتے کہ ویسا ذی الحجہ کے 10 دنوں میں عبادت کرنا اور محرم کے 10 دنوں کرنا، وہ 2 بھی چھوڑ دو کو. اس میں بدعتیاں کر کے نعوذ باللہ جو ہے امت ہلاک ہو رہی ہے. اور اسی طریقے سے ان لوگوں نے اور ایک کام کیا. کیا کیا؟ شیعہ کے پاس آپ دیکھیں گے رو رو کے نظمیں پڑھنا ان کا دین ہے. یہ قوالی شرکیہ نظمیں. اور عروس ہوا تو شام میں اعلان ہوتا سما کی محفل ہے. لفظ سن رہے ہیں آپ؟ سما کا تو شراب پی کے کیا کرتا، رات بھر قوالی پڑھتا ہے. شراب پیتا ہے، رات بھر قوالی پڑھتا ہے. لوگ جا کے سنتے رہتے ہیں، قوالی پڑھو، 1000 روپے کے نوٹاں اس کے اوپر پھینکو. ایسا چل رہا ہے یہ سب. یہ دیکھو قوالیاں، شرکیہ نظمیں اور غلو سے بھری ہوئی نظمیں. ہم آپ کو اللہ کی قسم کھا کے بولتے ہیں، دیکھو اللہ کی حمد جو ہوتی ہے نا وہ آپ سن سکتے، لیکن نعت نبی جتنی ہیں میں سمجھتا ہوں 100 میں 1% صحیح ہے، 99% نظموں میں شرک ہے. یہ بات آپ کو ماننا پڑے گا. ہمارے پاس دیکھتے ہیں قصیدہ بردہ، جانتے ہیں، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. لوگ رنگنگ ٹون پر رکھیں. یہ قصیدہ لکھنے والا کون معلوم ہے؟ ان کا نام ہے امام بصیری. ایسے ایسے عقائد، شرکی عقائد لکھا ہے. علامہ شوکانی تو بولتے اس کی عربی نظم پڑھ کر مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کافروں سے بھی گیا گزرا ہے. ایسی قصیدہ بردہ. ہمارے پاس وہ پتہ نہیں کیا کیا چینل ہیں، آپ کے سامنے نام نہیں لیتے. یہ شیعی عقائد کو پروان چڑھانے میں یوٹیوب کا اور سوشل میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. یہ بات بھی آپ کو ماننا پڑے گا. لہٰذا آج مسلمانوں میں قوالی سنتے ہیں. جمعہ کا دن آ گیا بولے تو مسلمان کیسے گزرتا ہے وہ بتا دیں. دیکھو پہلے داڑھی نکالتا جمعہ آ گیا تو، اس کے بعد جھبا پہن لیے، جینس پینٹ پہن لیے، اس کے بعد سول بسوں میں، آٹو میں سب دیکھو خالی قوالیاں. جمعہ کا مطلب خالی قوالی سننا. یہ قوالی سنے تو جمعہ کا حق ادا نہیں ہوتا. جمعہ کو کئی کو آتا بولے تو اللہ کے قریب ہونے کے واسطے آتا سوئی ہے. قوالی سننا، شرکیہ نظمیں. کیا بولتے ہیں دیکھو، اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی. ایسی پاکستان کی نظمیں، وحید ظفر قاسمی، ام حبیبہ یا بھائی بھانجے نظمیں پڑھے سے پڑھے شرکیہ نظمیں، عقیدہ ویسا فلاں ویسا. تو یاد رکھو نوجوانوں، ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ قوالی کے قریب کبھی مت جاؤ. قوالی میں کیا ہوتا ہے، اس میں 3 چیزیں. سب سے پہلے میوزک حرام ہے اسلام میں، سمجھ گئے. دوسری بات کیا ہے، اس کے اندر جو ہے شرکیہ چیزیں ہیں. جیسے قوالی، پورے قوالیاں سن کر دیکھو آپ، کسی بھی قوالی میں آپ کو کوئی صحیح عقیدہ نہیں ملے گا. قوالیوں کے قریب ہو کر ہم مسلمان قرآن سے دور ہوئے. آج دیکھو آپ امت مسلمہ کا نوجوان قرآن سے دور ہے، قوالیوں سے قریب ہے، نظموں سے قریب ہے. جھومتے رہتے. لیکن قرآن آج کا نوجوان کیسے معلوم ہے؟ میوزک سن کے، قوالی سن کے قرآن ڈلے تو آج کا نوجوان بولتا آپ کرو جی قرآن. یہ کئی کو نفرت. اسی لیے علامہ عبد القیم رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات بتائی. یہ بات یاد رکھو، ہر نوجوان سے بولتے ہیں جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جس کے دل میں میوزک کی محبت ہے، قرآن کی محبت ہرگز جمع نہیں ہو سکتی. آپ کے موبائل میں جمع ہو سکتی ہو. ہمارے موبائل میں قرآن بھی رہتا، گانے بھی ہیں، ٹک ٹاک بھی ہیں، لیکن کبھی وہ جو ہے جس کے دل میں میوزک ہے جمع نہیں ہو سکتی. اس لیے ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا اگر قرآن کی محبت ہے، اس کے دل میں میوزک کی محبت آئی تو قرآن کی محبت اسے دور کر ڈالتی. اگر آپ کے دل میں اگر میوزک کی محبت ہے، قرآن آپ کے داخل ہو رہا ہے تو میوزک کیا کرتی، قرآن کو نکال ڈالتی. ایسے. اور ایک بات بتائیں آپ کو، کئی سال پہلے ایک ویڈیو آئی تھی طائف کی. طائف جانتے نا، مکے سے قریب میں. سارے نوجوان اپنی کار میں شرکیہ نظم ڈال لے کے ڈل رہے ہیں، سو پورے ایسا. وہ ویڈیو پکڑے اپنا، انہوں
نعوذ باللہ غیر اللہ کا نام لیتے لیتے، اولیاء کا نام لیتے لیتے کار الٹ کو نیچے آ کو پڑی، پورا ویڈیو ریکارڈ ہوا، دیکھو پورے اسپاٹ پاٹ، اللہ اکبر، اتنی بدترین موت، اتنی بدترین موت۔ تو آج کا نوجوان خصوصاً جو ہے ماہ محرم میں شیعہ عقائد سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، لہذا جو ہے ہم ان سے دور رہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس تعزیے کا بھی ایک چیز آتی ہے، وہ کیا بولے تو تعزیہ کرتے، کیا وہ محرم کی 10ویں تاریخ آ گئی تو پورے کائنات میں افسوس کیسے کا پیدا ہو جاتا، منحوس دکھتا ہو، آپ اس کی طرف توجہ دیے بغیر روزہ رکھ لو ماشاءاللہ، اس سے آپ لوگ بچ جاؤ گے۔ آپ جانتے ہیں یہ حضرت حسین کی شہادت پر جو سینہ کوبی ہوتی ہے، مان لیتے ہیں حسین حسین بول کے، ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے حضرت حسین کی شہادت پہ اتنا افسوس ہوتا نا، عمر بھی شہید ہوئے نا، ان کے بھی نام سے مار لو نا کبھی، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، علی بھی شہید ہوئے، اور کتنے صحابہ شہید ہوئے، مصعب بن عمیر فلاں 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 کو نہیں مارے، اب مارنا آ گیا کیا؟ یہ دیکھو یاد رکھیے، یہ جیب کو پھاڑ لینا اور کپڑے مارنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ تعزیہ وغیرہ دیکھنے گئے تو بھی آپ گناہ کبیرہ کے جو ہے ملوث ہو جائیں گے۔ مت دیکھو جا کر کے، اپنے بچوں کو مت بتاؤ، یہی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے محفوظ کرنے کی بہت بڑی چیز ہے۔ تو تعزیہ جو مارتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی 4 مہینے 10 دن غم مناتی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر دوسرے میں کسی کا انتقال ہو گیا تو 3 دن سے زیادہ تعزیت غم منانے کا حق نہیں ہے۔ حضرت حسین کی شہادت 60 پر 1 ہجری میں ہوئی، 1400 سال گزر گئے، اب کیا جو ہے وہ اپنے سینوں کو مارنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے، یہ شیعہ جو عقائد ہاں مسلمانوں میں پھیلے کیسا، یہ سوال آتا ہے، یہ یاد رکھیے ذہن میں۔ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت تھی، جانتے نا مغلیہ سلطنت، اس میں پتہ نہیں کون کون آتے، 1-2-3 کے نام لیتے ہیں، اکبر، یہ سب کون تھے؟ یہ دور میں یہ پورا شیعہ مذہب جو ہے، شیعہ عقائد حکومت کے طرف سے پورے دنیا ہندوستان میں پھیلائی ہے۔ بادشاہ خود اگر شیعہ عقائد و افکار کا ہو تو کیا کرے گا، پوری رعایا بھی ویسے ہی بنے گی۔ اکبر بھی ویسے تھا، اس میں 2-3 بادشاہ بڑے اچھے تھے، اورنگزیب رحمہ اللہ جو قرآن لکھ کر جو ہے ماشاءاللہ حلال کمائی کھاتے تھے، اور اس میں ایک بادشاہ تھا جن کا نام ہے محمد تغلق، اس کے بارے میں یہ تاریخی چیز معلوم کر کے آپ کو خوشی ہوئی ہوگی کہ ماشاءاللہ وہ سلفی تھے، الحمدللہ۔ محمد تغلق، ان کے زمانے میں علامہ ابن تیمیہ کے شاگردوں کے شاگرد انڈیا کو آئے تھے، کہتے ہیں اس زمانے میں انہوں نے حکومت جو ہے کہاں تھا، دلی تھی نا، یہ لوگ جو حکومت بنا ہے کیپٹل، یہ ہماری کاپی ہے اصل میں، تو وہاں بیٹھ کر جو ہے مختلف مساجد میں علامہ ابن تیمیہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کا درس رکھوایا تھا، بولتے ماشاءاللہ۔ تو یہ تقریباً 1000 سال ہندوستان میں مغلیہ سلطنت نے جو حکومت کی نا، انہوں نے کیا دیا ہندوستان کو، الحمدللہ بہت چیزیں دی ہوں گی۔ کیا دیا؟ تاج محل۔ تاج محل کیا ہے؟ تاج محل یہ شاہ جہاں کی بیوی کی قبر ہے، یہ دیکھیے ہمایوں کی قبر۔ مدینے اگر آپ چلے گئے تو دلی کو سوائے قبروں کے کیا بھی نہیں ملتا۔ استغفر اللہ، اگر 1000 سال یہ حکومت جو ہم نے ہندوستان میں کی تھی نا، توحید پر ہوتے یہ بادشاہ، یہ سلاطین، اور ہندوستان کا نقشہ بدلا ہوا ہوتا۔ جب بھی مسلمانوں کو حکومت ملی ہے تو کیا کیے ہم لوگ، بدعت میں چلے گئے۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات بتائی، کیا کہتے ہیں، مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں سب سے بڑا سبب بدعت ہے۔ اگر مسلمان سنت پہ رہا تو کیا ہو سکتا ہے، وہ مکمل طور پر جو ہے عمل ہو سکتا ہے۔ جب بھی مسلمان جو ہے بدعت میں پڑے تو کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومتیں چھین لی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حکومتیں چھین لی۔ سلطنت عثمانیہ کے 1000 کارنامے ہوئے ہوں گے، مکے مدینے کو انہوں نے بدعتیوں کا مرکز بنایا، اللہ نے چھین کر آل سعود کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ سب ساری باتیں ہیں۔ آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی شیعہ عقائد دنیا میں پیدا ہوئے، ماشاءاللہ علماء نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا۔ ابن تیمیہ کی منہاج السنہ نبویہ کتاب کھول کر دیکھو، ہر صفحے میں شیعہ عقائد کا ڈٹ کر جو جہاد کیا۔ ابن القیم کو دیکھ لو،
اور ماشاءاللہ سلفی دنیا کی سب سے بہترین شخصیت احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ. جب بھی دنیا میں شیعی عقائد کے رد پر نام آئے گا تو شیعی دنیا ان کے نام سے ڈرتی ہے. کیا کتاب؟ شیعہ دیوبندیہ بریلویہ پتہ نہیں ایسے کتابیں لکھی، اور کتابیں ترتیب بھی دی کہاں؟ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر نبی کی قبر کے بازو بیٹھ کر بولتے، تھوڑی دور بیٹھ کر بولتے یہ شیعی عقائد کے تعلق سے میں نے کتاب مکمل کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کتاب کی جو ہے بہت خوب پھیلائے دنیا میں ماشاءاللہ. اور یہ کتاب لکھے اردو میں، لیکن کیا ہے شیعی عقائد کے رد میں اتنی اچھی تھی کتاب یہ ماشاءاللہ. اس کتاب کا عربی میں ترجمہ ہوا، دیکھ لیجیے آپ. اور اسی طریقے سے یہ ان کے نام تھے، اور ماشاءاللہ اس کے بعد بہت بڑے نام تھے. احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ نے شیعی عقائد پر جم کر کام کیا نا، اسی وجہ سے دنیا کو دیکھنے نہیں ہوا. ریاض کے ایک جلسے میں ان کو بم سے اڑا دیا گیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید کی موت دی ان کو. جانتے ہیں ریاض میں بم سے اڑایا گیا تھا، ان کو مدینے میں لا کر مسجد نبوی میں نماز جنازہ پڑھ کے بقیع غرقد میں ماشاءاللہ دفن کیا گیا ان کے خدمات کے اعزاز میں. یہی ہم اپنے درس کو روکتے ہیں. خلاصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر رسولوں کو توحید کی ترویج و اشاعت کے لیے بھیجا تھا. جب تک صحابہ زندہ تھے خصوصاً عمر، امت بدعت میں نہیں پڑی تھی. جیسے جیسے اس کے بعد بدعت کا دورہ شروع ہوا، پارٹیاں بنتی گئیں، لوگ سنی ہوئے، شیعہ ہوئے، شیعہ کے عقائد بریلویت کے راستے سے مسلمانوں میں داخل ہوتے گئے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اہل السنہ والجماعت کے عقیدے کو سمجھیں. ایک بات یہ بتاتے آخری میں، وہ کیا ہے؟ یہ بدعتی طبقہ اپنے آپ کو اہل السنت والجماعت کہتا ہے، حالانکہ ان کو اہل السنہ والجماعت کہنے کا ذرہ بھی حق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل السنہ والجماعت کا الف بھی نہیں جانتے ہیں. لہذا ہم اہل السنہ والجماعت ہیں، صحابہ کے منہج پر چلنے والے، سلفی دعوت لے کر اٹھنے والے، اور معاشرے سے بدعت کا خرافات کا قائم کرنے والے، یہ اہل السنہ والجماعت ہوتے ہیں. یہ تو اہل الفرقۃ والضلالہ ہیں، گمراہ فرقے ہیں یہ سب. تو دنیا میں جب تک بدعت و خرافات ہیں دشمن ہمارے اوپر مسلط ہوتا رہے گا. 1000 سال تک بھی ہندوستان میں حکومت کر کے آج کیا رونا روتے ہیں. دیکھو اگر ہم ہندوستان میں رہ کر عقید توحید کا کام کرے، بدعت و خرافات سے معاشرے کو پاک کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کا بھی جو ہے مکمل پر نقشہ بدل سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شیعہ کے منصوبوں سے اور ان کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شیعہ کے گمراہ عقائدوں سے بچا کر رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کے جتنے گمراہ عقائد ہیں ان گمراہ عقائد پر لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ کر کے ان کا منہ توڑ جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے گمراہ لوگ ہیں، گمراہ فرقے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کے راستہ پر چلتے ہوئے اور علماء کے راستے پر چلتے ہوئے ہمیں صحیح توحید، صحیح عقیدہ اور شرک و بدعت کو معاشرے سے پاک کرنے والا بنائے. اور یاد رکھیں جب امت توحید پر آ جائے گی ایک پلیٹ فارم پر آئے گی. جب تک امت میں بدعت، خرافات، شیعہ عقائد ہیں، یہ امت 70 پر 3 نہیں 730 میں بڑھ جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر میں نے کوئی صحیح بات کہی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر میں نے کوئی غلط بات کہی ہے تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے. آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.